بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے مختلف مسائل کا ذکر چل رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سحری اور افطاری سے متعلق مختلف آداب اسلامی کا ذکر کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ اے مسلمانوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک فرق سحری کھانا بھی ہے۔ مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں اور اہل کتاب سحری نہیں کھاتے۔ سحری کا وقت آدھی رات کے بعد سے فجر کے طلوع ہونے تک ہے، لیکن آدھی رات کو اٹھ کر سحری کھا لینا مسنون نہیں۔ اصل برکت اتباع سنت میں ہے، اور سنت یہ ہے کہ طلوع فجر سے تھوڑا پہلے انسان کھا پی لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا یہی طریق تھا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سحری کھانے کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی سحری کے اختتام اور نماز فجر کے دوران بہت کم وقفہ ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ سحری اور نماز فجر کے درمیان کتنا وقفہ ہوا کرتا تھا؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قریباً 50 آیات پڑھنے کے برابر وقفہ ہوتا تھا، یعنی اندازاً 10 سے 15 منٹ۔ 50 آیات کی تلاوت پر قریباً اتنا وقت خرچ ہوتا ہے۔ سحری کی تاکید کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کے کھانے کے ذریعے دن کے روزے کی مشقت اور رات کی عبادت میں جاگنے کے مقابل پر قیلولے کے ساتھ مدد چاہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، صبح کا یہ مبارک کھانا رات کے آخری حصے میں کھایا کرو۔ اسی طرح فرمایا، سحری کیا کرو خواہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سحری کھانا ضروری ہے؟ سحری کھائے بغیر روزہ رکھنے میں برکت نہیں، لیکن اگر انسان کی اس وقت آنکھ کھلے جب فجر طلوع ہو چکی ہو اور سحری کھانے کا وقت نہ رہا ہو تو بغیر سحری کھانے کے روزہ رکھ لینا جائز ہے، لیکن بطور عادت کے ایسا کرنا پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہر ایک نیکی کا کام اسی وقت نیکی کا کام ہو سکتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بیان کردہ احکامات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کیسی ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، میں نے روزہ رکھنا ہے، مجھے کھانے کی کوئی چیز لا دو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی لے آیا، اور اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اذان ہو چکی تھی۔ حضور نے فرمایا، انس دیکھو مسجد میں کوئی اور آدمی ہے جو میرے ساتھ سحری میں شامل ہو؟ حضرت انس نے زید بن ثابت کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ستو پی کر روزہ رکھ چکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے بھی روزہ ہی رکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سحری میں کسی قسم کے تکلفات نہیں فرماتے تھے، جو میسر ہوتا تھا اسے روزہ رکھ لیتے تھے، بلکہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور
مومن کے لیے کتنی اچھی سحری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں کی سہولت کے لیے یہ انتظام فرمایا تھا کہ صبح کی 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی اذان حضرت بلال فجر کے طلوع ہونے سے پہلے دیتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب سحری کا آخری وقت ہے، جو شخص نماز تہجد ادا کر رہا ہے یا جو سویا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کر سحری کھا لے۔ اور دوسری اذان حضرت ابن مکتوم اس وقت دیا کرتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتی تھی، اور اس کا مقصد سحری کے وقت کے ختم ہو جانے کا اعلان ہوتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو کھاتے رہا کرو، اور جب ابن مکتوم اذان دے تو سحری ختم کر لیا کرو۔ لیکن اس میں گنجائش بھی رکھ دی کہ جب تک پوری طرح فجر نہ ہو جائے تو کھا پی سکتے ہیں، خواہ اذان ہو رہی ہو۔ افطاری کے آداب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ روزہ کی افطاری کا وقت نہایت بابرکت گھڑی ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری اس وقت ہوگی جب روزے کی وجہ سے خدا سے اس کا لقاء ہوگا۔ پس افطاری کے وقت کے نہایت بابرکت لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبولیت دعا کے اس وقت میں دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دن چلا جائے اور رات آ جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کر لو۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک خیر و برکت، بھلائی اور بہتری حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، دین اسلام اس وقت تک مضبوط رہے گا جب تک لوگ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے۔ حضرت ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ غروب آفتاب کے بعد حضور اکرم نے ایک شخص کو افطاری لانے کا ارشاد فرمایا۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضور ذرا تاریکی ہو لینے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ افطاری لاؤ۔ اس شخص نے پھر عرض کی کہ حضور ابھی تو روشنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری لاؤ۔ وہ شخص افطاری لایا۔ آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم غروب آفتاب کے بعد مشرق کی طرف سے اندھیرا اٹھتے دیکھو تو افطار کر لیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیسی ہوا کرتی تھی، اس سلسلے میں چند روایات عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے میں بھی کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے قبل تازہ کھجور کے چند دانوں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہ ہو تو خشک کھجور کھا کر ہی روزہ کھول لیتے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پانی کے چند چلو بھر کر افطاری کر لیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ایسی سادہ افطاری کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطاری کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ یہ بہت خیر و برکت رکھتی ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولے جو طہارت مجسم ہے۔ روزہ افطار کروانے کا بہت ثواب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ افطار کرائے اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، لیکن اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولا اور فرمایا، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا،
اور فرشتوں نے دعائیں کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، عمدن یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع یعنی جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹیکا لگوانے اور جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی روزے دار کو بے اختیار قے آ جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، لیکن جو روزے دار جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو وہ روزہ قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے محارم اور شاعر اللہ کی تعظیم اور حفاظت ضروری ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیمار، معذور اور مسافر کو رخصت دی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص جو بغیر کسی ایسے عذر کے جس میں شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہو جان بوجھ کر روزہ توڑے تو سخت گناہگار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ ایسے شخص پر اس روزے کی قضا کے علاوہ بغرض توبہ کفارہ واجب ہوگا، یعنی اسے متواتر 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلانا پڑے گا۔ روزے کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے ایک عمومی اصول لکھا ہے کہ وضو جسم سے کوئی چیز خارج ہونے سے ٹوٹتا ہے اور روزہ جسم میں کوئی چیز داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے۔ یعنی انسان کوئی چیز جان بوجھ کر کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ علی حالہ ہی باقی رہے گا اور کسی قسم کا نقص اس کے روزے میں واقع نہیں ہوگا۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص بھول کر روزے میں کھا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کھلا پلا رہا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ بیٹھے، مثلا روزہ یاد تھا لیکن یہ سمجھ کر روزہ کھول لیا کہ سورج ڈوب گیا ہے یا یہ کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا اور نہ ہی افطار کا وقت ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکمل نہیں ہوگا اور اس کی قضا ضروری ہوگی، لیکن اس غلطی کی وجہ سے نہ وہ گناہگار ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دار کو یہ رعایت بھی دیتے ہیں کہ اگر ہنڈیا کا ذائقہ نمک مرچ وغیرہ چکھ کر تھوک دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کلی کرتے وقت بلا اختیار پانی کے چند قطرے حلق سے نیچے اتر جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان میں دوا ڈالنے، بے اختیار قے آنے، آنکھ میں دوا ڈالنے، نکسیر پھوٹنے، دانت سے خون جاری ہونے، مسواک یا برش کرنے، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دن کے وقت سوتے میں احتلام ہو جانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے متعلق ہدایت یہ ہے کہ عورت دن کے وقت سرما لگا سکتی ہے۔ مرد کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بحالت روزہ دن کو سرما نہ لگا، البتہ رات کو لگا سکتے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دن کو سرما لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے، رات کو لگائے۔ جنابت کی حالت میں اگر نہانا مشکل ہو تو نہائے بغیر کھانا کھا کر روزے کی نیت کر سکتا ہے اور روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی روزے دار کسی حادثے میں مریض کو خون دے تو اس کے خون دینے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن چونکہ ایسا کرنے سے کمزوری ہو جاتی ہے اس لیے روزہ کھول دینا چاہیے۔ خون دینا چونکہ انسانی جان کی حفاظت کے لیے بعض اوقات ضروری ہے اور روزہ تو بعد میں بھی رکھنے کی اجازت ہے اور خدا تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے، اس لیے روزہ ایسی مجبوری کی صورت میں خون دینے کے لیے روک نہیں بننا چاہیے۔ فدیے کا جہاں تک تعلق ہے تو عام ہدایت یہ ہے کہ انسان روزے بھی رکھے اور اگر استطاعت ہو تو فدیہ بھی دے۔ روزوں کا رکھنا فرض ہوگا اور فدیے کا ادا کرنا سنت، اور اس بات کا شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عبادت کی توفیق بخشی ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر جو فدیہ دیتا ہے وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی توفیق پانے پر خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتا ہے۔ رمضان کے روزوں کا فدیہ اس شخص کے لیے ضروری نہیں جو وقتی بیمار ہونے کی وجہ سے چند روزے چھوڑ دینے پر مجبور ہو گیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ اس نیت سے فدیہ دے کہ اللہ تعالیٰ اسے بوجہ بیماری یا سفر چھوٹنے والے ان روزوں کی قضا کی توفیق بخشے اور رمضان کے ان روزوں کے اجر سے محروم نہ فرمائے جو بوجہ مجبوری اسے چھوڑنے پڑے۔
رمضان کے روزوں کا لازمی فدیہ صرف ایسے ذی استطاعت لوگوں کے لیے ہے جن کے متعلق یہ توقع نہیں کہ مستقبل قریب میں ان روزوں کی قضا کر سکیں گے، جیسے بوڑھا ضعیف جس کے قوا میں انحطاط شروع ہو چکا ہے، یا کوئی دائم المریض، یا حاملہ اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر آسودگی حاصل ہو تو ہر روزے کے عوض ایک آدمی کا 2 وقت کا کھانا یا اس کے برابر رقم کسی کو دے دینی چاہیے۔ اگر روک عارضی ہو اور بعد میں دور ہو جائے تو خواہ فدیہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، روزہ باہر حال رکھنا ہوگا، کیونکہ فدیہ دے دینے سے روزہ اپنی ذات میں ساقط نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو محض اس بات کا بدلہ ہے کہ وہ ان دنوں میں باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس عبادت کو ادا نہیں کر سکا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا، اس کا کیا فدیہ دوں؟ اس پر آپ نے فرمایا، خدا کسی شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا، وسعت کے موافق گزشتہ کا فدیہ دے دو، آئندہ عہد کرو کہ سب روزے رکھوں گا۔ فدیہ کی جہاں تک مقدار کا تعلق ہے تو اس کے متعلق اصولی ہدایت یہ ہے کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم بالعموم اوسطاً اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی اپنے اوسط معیار کے موافق کھانا کھلانا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اندازہ گندم کے لحاظ سے نصف سا یعنی قریباً 1.25 سیر بیان کیا ہے۔ یہ ایک فوت شدہ روزے کا فدیہ ہوگا جو 2 وقت کے کھانے کے لیے کفایت کرے گا۔ فدیہ کس کو دیا جائے؟ یہ ضروری نہیں کہ فدیہ کسی ایسے غریب کو ہی دیا جائے جو روزہ رکھتا ہے۔ اصل مقصد مستحق کو، نادار کو کھانا کھلانا ہے، خواہ وہ روزے رکھ سکتا ہو یا کسی عذر کی بنا پر نہ رکھ سکتا ہو۔ اسی طرح فدیہ اسی پر واجب ہے جو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، ورنہ ایک غیر مستطیع کے لیے ندامت، توبہ، استغفار، دعا اور ذکر الہی کا ورد کفایت کرے گا۔ فدیہ کی رقم جماعتی انتظام کے تحت جمع کرانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ رمضان المبارک سے متعلق چند اور باتیں لے کر انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔